انہوں نے انبیاء علیہم السلام کے احکام کو اپنی نفسانی خواہشوں کے خلاف پایا، تو ان میں سے ایک گروہ نے نبیوں کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ وہ ہے جس نے نبیوں کو شہید کیا۔ انبیاء علیہم السلام کو جھٹلانے میں تو یہودی اور عیسائی سب شریک ہیں، مگر قتل کرنا، شہید کرنا یہ خاص یہودیوں کا کام ہے۔ انہوں نے بہت سے انبیاء کو شہید کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے شہید کیا۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ جب کوئی نبی ایسا حکم لے کر آتے ہیں جسے ان کے نفس پسند نہیں کرتے تو یہ نبیوں کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کافروں کا ہے۔ مومن کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو، چاہے وہ ان کے نفس کو پسند ہو یا نہ ہو، یہ اپنے سر کو اس حکم کے سامنے جھکا دیتے ہیں، حکم کی پابندی کرتے ہیں، اپنے نفس کی اور شیطان اللعین کی مخالفت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور قرآن پاک آخری کتاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کی ڈیوٹی علماء حق پر ہے، مبلغین حق پر ہے۔ جب ایک عالم بعمل، عالم ربانی، عالم حق یا مبلغ حق جب کوئی اچھی اور صحیح بات کرتا ہے تو بہت سے لوگوں کو بری لگ جاتی ہے، بجائے یہ کہ وہ اپنی اصلاح کریں، اصلاح کرنے کے بجائے اچھی بات اور صحیح بات کہنے والے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کافروں کا ہے۔ مسلمانوں کو تو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کریں، اور جب وہ اپنی غلطی کا احساس کریں اور کوئی غلطی کا احساس دلائے تو غلطی کو دور کرنے کی کوشش کریں، ورنہ کم از کم اپنی غلطی کو تسلیم ضرور کریں۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً، اور وہ اس گمان میں رہے کہ کوئی سزا نہ ہوگی، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے اتنے شدید جرم کرنے کے باوجود ہمیں عذاب نہ دیا جائے گا۔ جب انسان آخرت کے خوف سے اور عذاب کے خوف سے بے پرواہ ہو جائے تو پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ فَعَمُوا وَصَمُّوا، تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، حق کے دیکھنے سے اندھے ہو گئے، حق اب دیکھ نہیں سکتے، بہرے ہو گئے، حق کو سن نہیں سکتے۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے کہ یہ جہالت میں بہت زیادہ ڈوب گئے اور انہوں نے خوب کفر کیا، اور حق کے قبول کرنے سے انہوں نے بہت زیادہ اعراض کیا، تو اس وجہ سے یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ ان کے غایت جہل، نہایت کفر اور قبول حق سے بدرجائے غایت اعراض کرنے کا بیان ہے۔ یعنی فعمو و سمو، تو وہ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، یعنی یہ پوری طرح جہالت میں ڈوب گئے، خوب کفر اختیار کیا اور حق کو قبول کرنے سے بہت زیادہ انہوں نے اعراض کیا۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد توبہ کی، ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر دوبارہ ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر وہ گناہوں میں اور کفر میں ڈوب گئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ وہی مسیح بن مریم ہے، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں۔ عیسائیوں کے بہت سے فرقے ہو گئے،
ان میں سے یعقوبیہ اور ملکانیہ کا یہ کہنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ مریم نے خدا جنا، اور یہ بھی کہتے تھے کہ الہ نے ذات عیسیٰ میں حلول کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں اللہ داخل ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ ان کے ساتھ متحد ہو گیا، یعنی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے مل گیا تو عیسیٰ اللہ ہو گئے، الہ ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ عیسائیوں کا ایک نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں۔ تو ایسا کہنے والے مشرک ہیں، کافر ہیں۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور مسیح نے تو یہ کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا، اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور میں اس کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں، الہ نہیں ہوں۔ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے، یعنی اللہ کے سوا کسی کو خدا الہ معبود سمجھے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ تین خداؤں میں سے تیسرا ہے۔ یہ کہنا عیسائیوں کے فرقے مرقوسیہ اور نستوریہ کا ہے۔ اکثر مفسرین کا قول ہے کہ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اللہ، مریم اور عیسیٰ تینوں خدا ہیں، الہ ہیں، اور الہ ہونا ان سب میں مشترک ہے، سب الہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ متکلمین فرماتے ہیں کہ عیسائی کہتے ہیں کہ باپ، بیٹا، روح القدس تین خدا ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس، اور یہ تینوں مل کر ایک خدا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں جو عیسائی پائے جاتے ہیں، ان عیسائیوں کا یا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں، اور اکثر عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، الہ ہیں، اللہ بھی الہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی الہ ہیں، حضرت مریم بھی الہ ہیں، اور بعض کہتے ہیں روح القدس بھی الہ ہے۔ تو موجودہ دور کے جو عیسائی ہیں، جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو قرآن کی روح سے وہ کافر ہیں، مشرک ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ عیسائی کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، بلکہ وہ مومن ہیں، تو ایسا شخص قرآن پاک کا انکار کرنے والا ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور خدا تو نہیں مگر ایک خدا، نہ کوئی اس کا ثانی ہے نہ ثالث ہے، نہ کوئی دوسرا خدا ہے نہ کوئی تیسرا خدا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدانیت کے ساتھ موصوف ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، باپ سے، بیٹے سے، بیوی سے، سب سے وہ پاک ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، خدا تو نہیں مگر ایک خدا، صرف ایک وحدہ لا شریک خدا ہے، الہ ہے، معبود ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر اپنی بات سے وہ باز نہ آئے اور تثلیث کے معتقد رہے، توحید اختیار نہ کی، اور یہ کہتے رہے کہ خدا تین ہے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو جو ان میں کافر مریں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ آپ سے گزارش ہے
کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔